اور میں لاہور سے گیا تھا فرسٹ ٹائم. ظاہری بات ہے، بڑی بات ہے کہ نئی دوسرے جگہ شہر میں جا کے اور کریمنل، نہایت کریمنل. میں نے بتایا وہاں بازار ہے ایک بابا نولک ہزاری کا، پرائیویٹ ٹیکسیاں چلتی ہیں، ایک اڈا سا بنا ہوا جس میں 10-12 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو وہیں سے ایک ٹیکسی بک ہوتی ہے، پرائیویٹ گاڑی کرولا، تو وہ لے کے جاتے ہیں تو آگے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ نہیں ملے، وہ جو تھے ان کے لواحقین 1-2 دن تک تو خود ڈھونڈتے رہے. پھر وہ ایس ایس پی صاحب جو شفیق گجر صاحب ایس ایس پی تھے، اور میں بڑا ان کا ممنون ہوں، بڑا مطیع ہوں، اور میں بڑا مانتا ہوں. تو وہ انہوں نے مجھے اپنے آفس ہی بلوا لیا. حالانکہ آفس میرے تھانے سے کوئی 60 کلومیٹر دور تھا. تو یہ کیا آپ کے پاس پہلے نہیں آیا؟ میں کہا نہیں سر. انہوں نے کہا بہرحال یہ اپلیکیشن لیں، ان کا پرچہ دیں، اور یہ جو ہے نا ٹریس کریں کہ بکھی تھانے کے علاقے میں اسی ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی پڑی. اچھا، قتل کر دیا. وہاں پہنچے جی، موقع پہ گئے، جا کے دیکھا، لیکن گاڑی نہیں تھی وہاں چھوڑ کے گئی. وہ صرف اسے ہی قتل کر کے پھینک گئے تھے. قتل کر کے آگے گاڑی لے گئی. صرف گاڑی اور اس کے پیسوں وغیرہ کی خاطر یہ سارا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا. افسران کو بتایا، ڈی ایس پی صاحب کو، ایس ایس پی صاحب کو. ایس ایس پی صاحب بھی بڑا پریشان ہوئے، یار یہ تو بڑا سنگین ہوا ہو گیا. گھبرانا نہیں. میں مطلب یہ نہیں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ اسے ٹریس کیوں نہیں کر رہے، اسے کب تک پکڑ لو. یہ میں روز پوچھوں گا. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ حماد اختر صاحب. ان سے سیریز کا سلسلہ جاری ہے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ ڈسپلن برانچ میں جب پی ایس او رہے، ایس ایس پی ڈسپلن کے ایک بڑا کیس آپ نے حل کیا. تو اس کے بعد اور کون سے کیسز ہیں جو آپ نے اس طرح سے کوئی انوکھے کیسز ہوں جو آپ نے حل کروائے ہوں؟ دیکھیں وہ تو بے شمار انکوائریز وہاں ہوتی رہی ہیں. ظاہر ہے 2 سال کا عرصہ رہا ہوں، تو پولیس کے متعلق زیادہ کیس آتے تھے، کافی ہیں. لیکن میں ابھی اس وقت آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں جب ایس ایچ او شاہ کوٹ تھا، شاہ کوٹ کی اسٹوری اس لیے زیادہ ہے کہ میں وہاں 2.5 سال ایس ایچ او رہا ہوں. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 2.5 سال ایک تھانے میں. آج تک میرا حل وہاں جب سے وہ تھانہ بنا ہے کوئی 2.5 سال ایس ایچ او نہیں رہا ہوگا. اور میں لاہور سے گیا تھا فرسٹ ٹائم. ظاہری بات ہے، بڑی بات ہے کہ دوسرے شہر میں جا کے اور کریمنل، نہایت کریمنل. میں نے بتایا وہاں بازار ہے ایک بابا نولک ہزاری کا، جہاں پہ منشیات کا گڑھ ہے. بہت کریمنل لوگ ہیں وہاں کے. تو وہ ایک مقابلے کا بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا. وہ منشیات فروش عورتوں کی کہانی وہ بھی میں سنا چکا ہوں. لیکن مقصد یہ کہ وہ بہت کریمنل علاقہ تھا. اور اسی کی ایک اور مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی، بڑی اہم وہ سٹوری ہے، بڑا اہم واقعہ ہوا کہ وہاں پرائیویٹ ٹیکسیاں چلتی ہیں، ایک اڈا سا بنا ہوا جس میں 10-12 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. کسی نے لے کے جانا ہو وہاں سے گاڑی لے کے، تو وہیں سے ایک ٹیکسی بک ہوتی ہے، پرائیویٹ گاڑی کرولا، تو وہ لے کے جاتے ہیں تو آگے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اچھا، ٹیکسی لے کے کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. سواریاں جو ساتھ گئیں وہ غائب ہو گئی، وہ نہیں ملے. وہ جو تھے ان کے لواحقین 1-2 دن تک تو خود ڈھونڈتے رہے. پھر وہ ایس ایس پی صاحب جو شفیق گجر صاحب ایس ایس پی تھے، اور میں بڑا ان کا ممنون ہوں، بڑا مطیع ہوں، اور میں بڑا مانتا ہوں. میں نے بہت کم ایسے دلیر، بہادر، نڈر اور میرٹ پہ کام کرنے والے افسر دیکھے. تو وہ انہوں نے مجھے اپنے آفس ہی بلوا لیا. حالانکہ آفس میرے تھانے سے کوئی 60 کلومیٹر دور تھا. انہوں نے کہا یار یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو یہ کیا آپ کے پاس پہلے نہیں آئے؟ میں کہا نہیں سر، یہ میرے پاس نہیں آئے، آج ہی پتہ چلا ہے آپ کے ذریعے. انہوں نے کہا بہرحال یہ اپلیکیشن لیں، ان کا پرچہ دیں، اور یہ جو ہے نا ٹریس کرنا ہے. میں اپلیکیشن ابھی ہم نے پرچہ ہی دیا، تو شام کو اطلاع مل گئی کہ بکھی تھانے کے علاقے میں اسی ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی پڑی. اچھا، قتل کر دیا اس نے. وہاں پہنچے جی، موقع پہ گئے، جا کے دیکھا، لیکن گاڑی نہیں تھی وہاں چھوڑ کے گئی. وہ صرف اسے ہی قتل کر کے پھینک گئے تھے. لاش بھی 2 دن ہی پرانی تھی. میرا جب وہ گاڑی میں لے کے گئے اسی وقت ہی انہوں نے قتل کر کے آگے گاڑی لے گئی. صرف گاڑی اور اس کے پیسوں وغیرہ کی خاطر یہ سارا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا. تو ڈیڈ باڈی قبضے میں لی جی، اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا. جو کاروائی بنتی تھی بیسک وہ کی. افسران کو بتایا، ڈی ایس پی صاحب کو، ایس ایس پی صاحب کو. ایس ایس پی صاحب بھی بڑا پریشان ہوئے، یار یہ تو بڑا سنگین ہوا ہو گیا. تو اس میں ہم گھبرانا نہیں. میں مطلب یہ نہیں آپ سے پوچھوں گا
کہ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ اسے ٹریس کیوں نہیں کر رہے، بالکل صحیح، اسے کب تک پکڑ دو گے، یہ میں روز پوچھوں گا. تو یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ چلیں ایک تو افسر ناراض ہو جاتے ہیں کہ تیرے علاقے جو گڈی کھوئی گئی، یہ ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے، لیکن محنت کرو، اللہ پہ یقین رکھنا اور اسے جو ہے نا ٹریس کرنا ہے ہر حالت میں. بالکل صحیح. تو اس کے پیچھے لگ گئے جی. پھر جو ہمارا نظام ہوتا ہے اوپر کا وہ بھی قائم کیے. کوئی موبائل نمبر جو تھا گاڑی والے کا، وہ موبائل بھی وہیں پھینکے تھے، وہ بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. موبائل بھی پھینکے، موبائل بھی تاکہ وہاں سے ٹریس نہ ہو جائے، کوئی معلومات ملتی. وہ بھی ایک چانس تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو باقی پھر جو مینول طریقہ ہے وہ استعمال کیا. جو کریمنل بندے تھے ان سے رابطہ کیا کہ یہ ایسا کون کر سکتا ہے. تو ایک بندے کے متعلق کوئی شبیر نامی بندہ تھا، اس کے متعلق پتہ چلا کہ جس دن یہ گاڑی گئی ہے وہ بھی اڈے میں پھر رہا تھا. اچھا، یعنی کلو مل گیا. ہاں تھوڑا سا. تو اسے میں نے اٹھایا، اسے جب تفتیش کی تو وہ کوئی چنگڑ برادری ایک ہوتی ہے، ہم نے سنا ہوگا. جی بالکل، یہ جوگیاں وغیرہ والے. ہاں یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں اور بڑے سخت جان ہوتے ہیں. تو اس سے میں نے کافی زبانی کلامی بھی پوچھ گچھ کی، بڑا اس میں محنت کی، لیکن نہیں، وہ کسی کو کبھی بات مطلب اس کے یہاں تک آتی تھی بات، یہاں سے پھر وہ واپس لے جاتا تھا. تو بڑی محنت کی میں نے. اور جو میرے تھانے میں جو سمجھدار پولیس افسر تھے ان کو بھی ساتھ ملایا. تو لمحہ لمحہ ایس ایس پی صاحب کو بھی بتاتے رہے کہ یہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں اس پہ اور محنت کرو. پھر میں نے اسے حوالات میں بند کرنے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی. پھر ایک یعنی آپ نے پولیس کی مکمل جو ہے نا اپنا پورا زور لگا لیا، وہ نہیں بولا. پھر میں نے اپنا ایک بندہ مینیج کیا جو شکل سے بھی ڈیمری ٹائپ ہوتے ہیں نا، وہ ویسا، اسے کپڑے بھی ویسے بنائے. پھر اسے ذرا مدولی حالت میں بال شال بکھیر کے مٹی شٹی لگا کے تو اسے 2-4 تھپڑ لگاتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا. مجھے دے حوالات، وہ اندر سے دیکھ رہا تھا. وہ اصل میں وہ بھیجا تھا کہ اس کے ساتھ مل کے اس سے کوئی معلومات لے، کوئی گلوائے کہ کیا دوستی میں. کیونکہ باقی طور پہ وہ کرمنل ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. ہاں وہ یہی طریقہ ایک مجھے سمجھ آیا اس وقت. تو وہ وہی ہوا جی، وہ اندر چلا گیا. اور وہ اس کا تو پیچھے بھی کوئی نہیں آتا تھا جو پہلے میں نے پکڑا ہوا تھا. اور اس کا جو کھانا شانا پھر ہم نے خود ہی مینیج کرنا، ساتھ اسے بھی کھلوایا جی. سگڑ سگڑ بھی پلایا. انہوں نے کہا میں نے منشی سے کو پیسے دیے، سگڑ بھی پی لو تو مطلب کچھ نہیں کہتے. وہ کہا ہوا تھا جیسے جب مینیج ہم مینیج کر رہے ہیں تو یہ ڈرامہ کرنا پڑے گا. تو اس طرح کوئی میرا حل وہ 2 دن رہا جی اس کے ساتھ. دوسرے دن بعد اس نے اپنی پہلے کچھ باتیں بتائی کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس طرح ایک بندے کو مارا تھا، اس کی ٹانگ پہ فائر لگا تھا تو میں پکڑا گیا تھا، تو میں آ گیا تھا پیسے دے کے. تو تمہارا بھی اگر کوئی ہے ابھی تو کوئی نہیں، میں کروا دوں گا، یہاں اپنا سارا چلتا ہے، تو گھبرانا نہیں. تو اس طرح اس نے اسے اعتماد میں لے کے مختلف باتوں میں لگا کے نا تو اس سے کافی کلوزنس کر لی. تو اس کلوزنس کے بعد اس نے اسے بتایا کہ جی یہ 2 بندے تھے، جمیل اور ناصر، یہ دونوں نے گاڑی لی تھی. اتنا مجھے پتا ہے، آگے نہیں مجھے. اچھا اتنا پتا ہے کہ انہوں نے گالی دی. آگے سے پھر وہ تھوڑی سی بات چھپا گیا، لیکن چلیں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا. تو اس نے یہ بھی پوچھا کہ یہ کہاں کے رہنے والے. اس نے بتایا کہ ساتھ ہی دلہ ننگل ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. شاہکوٹ کے علاقے میں یہ گاؤں تھا، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. تو ویسے فارغ ہی ہیں، ویلے ہی پھرتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے. تو پھر جب اتنی ہو گئی پھر میں نے دونوں کو نکلوایا اور پھر اس سے پوچھا ہاں بھائی کوئی یاد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی. اچھا پھر کوئی نہیں. پھر جب اسے جان بوجھ کر کہ تیری تیج خیر نہیں، تمہیں تو میں نے نا مقابلے میں باہر کر دینا. تم اس کے ساتھ 2 دن رہ بتاؤ. انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا جی، مجھے تو اس نے صرف یہ بتایا جی ناصر اور ایک اور بندے کا، باقی تو مجھے کچھ نہیں پتا. میرا کیا تعلق ہے جی، آپ ایسا زیادتی کر رہے ہیں جی، مجھے نہ. اس نے بھی پورا آگے سے ڈرامہ، ظاہری بات ہے، اسے پتا تھا میں پولیس کے کام آ رہا ہوں، تو چلے میرے لیے کسی موقع پہ بھی رعایت ہو جائے گی. تو بہرحال وہ پھر اسے ساتھ لیا. تو ریڈ کے دونوں گھر پہ موجود نہیں تھے، علیحدہ دونوں کے گھر تھے، لیکن وہ گھر میں نہیں تھے. علاقے سے بھی پتہ کیا تو یہی پتہ چلا کہ یہ کریمنل ٹائپ ہیں، ہلکی پھلکی وارداتیں کرتے ہیں، لیکن آن ریکارڈ ابھی تک نہیں، یعنی ریکارڈ یافتہ نہیں تھے، کیس ان پہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکا تھا. مطلب کچھ تو لوگ آئے نہیں ہوں گے یا کچھ کو انہوں نے مینیج کر لیا ہوگا. تو پرچہ کوئی نہیں میرے تھانے میں ان کے خلاف نکلا. لیکن ان دونوں کا مل جانا یہی بڑی غنیمت تھی. تو یہ پھر جب میں نے ایس ایس پی صاحب کو بھی بتایا، شفیق گجر صاحب کو، سر یہ اس طرح 2 بندے تو ٹریس ہو گئے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو
کام آپ کا آسان ہو گیا اور اب اس پہ مزید یہ محنت کرو. پھر وہاں سے ہم شروع ہوئے جی. ایک اور لڑکا میں ملا جمیل نام کا جو ان کا قریبی دوست تھا. اچھا وہ بھی کریمنل تھا. اسے چکر دیا کہ تمہارے ساتھ ہر طرح کی رعایت کروں گا, تم بھی ساتھ ہو. وہ کہہ رہا نہیں جی. میں کہا نہیں میرے پاس پکے ثبوت ہیں تم ساتھ تھے. اسے چکر دے کے پھر اسے ساتھ ملایا. پھر اس نے ہمیں سائیوال میں ایک جگہ ریڈ کروایا. اچھا. لیکن وہاں پہ بھی یہ دونوں دستیاب نہیں ہو سکے. پھر واپس آ گئے. بڑا کھپ کھپیا. اب سمجھتے ہیں یہ مطلب کہنا آسان ہے, اس وقت کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک پوری ریڈ آپ مینیج کرتے ہیں, پورے کانسٹیبل ایسے سب انسپیکٹر ساتھ لے کے جاتے ہیں, گاڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں اور وہاں سے خالی واپس آنا پڑے تو بڑی مایوسی والا کام ہوتا ہے. لیکن ہمت نہیں آ رہی. ہم قائم تھے کہ یہ انسانی جان کا معاملہ ہے اور انہوں نے ناحق ایک بندے کو قتل کیا ہے تو یہ پکڑنے ضرور ہے. تو اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا یہ دیپال پور میں ایک گاؤں ہے, وہاں پہ پھر اس کو ساتھ کیا. پھر وہ گاؤں کا سارا محاصرہ کیا. وہاں کا جو نمبردار تھا سابقہ اس سے رابطہ کیا. وہ بھی اچھا بندہ تھا, بلکہ اس کا ایک بیٹا بھی پولیس میں تھا. اچھا. تو اس لیے وہ آسانی ہو گئی. اسے پولیس سے تھوڑی ہمدردی بھی تھی. تو اسی کے گھر ٹھہرے. اس نے کہا جی آپ میرے ڈیرے پہ آ جائیں تو میں پتہ کرواتا ہوں. اپنے طور پہ 2 میں کانسٹیبل لے گیا تھا سفید پارچات. اچھا. یعنی پھر آپ سادہ گئے, ریڈ نہیں کیا پھر؟ ابھی نہیں کہا وہ مینیج کر کے کرنا, وہ نہ ہو کہ پھر نکل جائے غفلت سے وہ بھاگ نہ جائیں کہیں یا غلط ریڈ نہ ہو جائے. تو پھر وہ نمبردار کے ساتھ میں نے 2 جو اپنے کانسٹیبل تھے وہ لگائے. بلکہ میں نے بھی وہیں سے یونیفارم چینج کیا اور نمبردار سے کپڑے لے کے پہنے اور پھر ان کے ساتھ ہم گئے ایک اور ڈیرے پہ. وہ بھی وہاں کا کریمنل دیپال پور کا بندہ تھا. اس کے ڈیرے پہ ہم نے ریکی شروع کر دی. تو وہاں پہ جو موومنٹ ہم نے نظر آئی کہ وہ بندے وہاں پہ موجود تھے. اچھا. ہاں, لیکن یہ پتہ تھا کہ ان کے پاس اسلحہ ہے اور آگے سے یہ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. پھر میں نے رابطہ کیا اپنے SSP صاحب سے اور انہیں بتایا کہ جس طرح یہ معاملہ ہم پہنچ گئے ہیں. پھر انہوں نے کوڑا DPO سے بات کی, وہاں سے بھی ہمیں نفری مل گئی. پھر ہم نے وہ جم کے وہاں ریڈ کی, جو تھوڑا بہت فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. تو وہاں سے یہ دونوں مردوں کو گرفتار کیا اور پھر ان کو لے کے واپس آئے. پھر انہوں نے پشاور سے ایک گاڑی, پشاور ہمیں ایک ٹیم بھیجنی پڑی, وہاں سے یہ گاڑی یعنی پشاور بیچ دی تھی, پہنچ گئی تھی. ابھی آگے نہیں, وہ علاقہ غیر میں نہیں گئی تھی. وہاں چلیے تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی وہیں کھڑی تھی پشاور میں. وہاں سے پھر یہ گاڑی ہم نے ریکور کی اور وہ پھر ان کے. تو ان سے پوچھا کہ کیوں کیا آپ نے یا کیسے؟ گاڑی کے لیے صرف گاڑی کی خاطر. مطلب پہلے بھی کئی چیزیں نہیں, تو وہ بندہ گاڑی چھین کے بھاگ بھی سکتے تھے, تو مارا کیوں؟ راستے میں کہہ رہا جی اس نے مزاحمت کی, شور مچایا تو اسے ہم نے قتل کر دیا, فارغ کر دی. تو اس طرح جناب وہ بڑی مشکل سے اسے لے کے اس میں پھر ہمیں انعام بھی ملا تھا ان کی طرف سے. تو پھر ان کا وہ پہلا ریکارڈ بن گیا اس وقت. ہاں پہلا ریکارڈ, لیکن اس میں وہ سزا ہو گئی. تو وارداتیں پہلے تھیں ان کی, پوچھا پھر ان سے تفتیش کی؟ تھیں, چھوٹی موٹی وارداتیں تھیں لیکن رجسٹرڈ کوئی نہیں تھی. چلیں سر, تھینک یو سو مچ.